بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ انسان کوئی بھی پروفیشنل جو ہے جب وہ اپنی ٹین ایج سے اوپر آتا ہے 20s میں تو وہ یا 30s میں وہ کون سا ایسا پروفیشن چوز کرے جس میں وہ بنسبتاً زیادہ کامیاب ہو سکے، کیونکہ ہر انسان ہی کامیاب ہونا تو چاہتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو بھی کام شروع کرتا ہے اس میں وہ بہت بڑا اپنا نام چاہتا ہے میری ریکوگنیشن، نام، فیم، ہر چیز انسان چاہتا ہے، دولت بھی چاہتا ہے، شہرت بھی چاہتا ہے۔ لیکن کون سا ایسا کام کیا جائے جس میں کام شروع کرنے والا انسان زیادہ کامیاب ہو دوسروں سے، اس میں کچھ منفرد اس کے کام میں، اس کی وہ ایبیلٹی میں، اس کی قابلیت میں دوسروں سے کچھ منفرد خوبیاں ہوں، تو وہ کون سا ایسا کام شروع کیا جائے۔ اب اس پہ اگر بات کی جائے تو کچھ انسانوں کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ نے کچھ خوبیاں ایسی رکھی ہوتی ہیں جو دوسروں سے منفرد ہوتی ہیں، جو دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، جو یونیک ہوتی ہیں۔ جیسے ہر انسان کو اللہ نے یونیک پیدا کیا ہے، جیسے ہمارے فنگر پرنٹس جو ہیں یہ پوری دنیا کے انسانوں کے کسی بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اسی طرح کچھ کوالٹیز، کچھ ایبیلٹیز، کچھ جو کریکٹرسٹکس ہیں انسان کی، وہ اللہ نے ایسی رکھی ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ اب پہلے انسان اپنے اس ٹیلنٹ کو، نیچرل ٹیلنٹ جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا، اس کو اگر ڈسکور کر لے، جسے ڈسکور یور سیلف بھی کہا جائے گا، ٹھیک ہے، جسے اپنے اندر جاتی مار بھی کہا جائے گا، تو اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے اور اس اپنے نیچرل ٹیلنٹ کو اپنا پروفیشن بنائے تو انسان بنسبتاً دوسروں سے زیادہ کامیاب ہوگا۔ اب بات آتی ہے کہ اپنے نیچرل ٹیلنٹ کو پہچانا کیسے جائے، یا نیچرل ٹیلنٹ ہے کیا۔ ہم بچپن سے بہت سے کام کرتے ہیں اسٹڈیز کے ساتھ اپنا، کوئی گھر میں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کسی کے، تو کوئی خوشی غمی یا کوئی چھوٹا موٹا معاملات، اس میں ہماری پارٹیسپیشن ہوتی ہے۔ کچھ جگہوں پہ ہماری جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ہماری جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ہم ان کو بڑا احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ان جگہوں سے، ان کاموں سے، اپنے ان ایکسپیرینسز سے ہم اپنے وہ جو نیچرل ٹیلنٹ ہے اس کو ایزیلی ڈسکور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بڑی وجہ ہے، جو پاکستان میں اور ایون اس سارے ایشیا میں، یا ہمارے جو جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک تہ چڑھ گئی ہوئی ہے، اور وہ قدرے ہوتے 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 اس قدر تھک ہو گئی ہے، اس قدر وہ وزنی ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنے انر سیلف کا، اپنی انر وائس کو سنی ہی نہیں جا رہی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا من کیا کہہ رہا ہے، ہمارا انر سیلف جو ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارا نیچرل ٹیلنٹ ہے کیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، زندگی ساری پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، ایجوکیشن لی، ایجوکیشن بھی کیسے، والد نے کہہ دیا میرا بھتیجا، میرا بھانجا ڈاکٹر بن رہا ہے تو آپ بھی ڈاکٹر بن جاؤ۔ آپ کی کوئی کزن فیملی میں کوئی فیملی میں یا کوئی ریلیٹیوز میں کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، تو اس کو دیکھا دیکھی آپ بھی ڈاکٹر انجینئر بنتے چلے گئے۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ اگر ایک ڈاکٹر بن گئے آپ، تو ہو سکتا ہے آپ ایک اچھے آرٹسٹ ہوں، اللہ نے آپ میں ایک آرٹسٹ کی خوبیاں رکھی ہوں، تو آپ ایک ڈاکٹر بن کے آپ نے ایک اچھا آرٹسٹ جو ہے اس کا قتل کر دیا۔ جو معاشرے میں آتا، شاید معاشرے میں ایک اچھا آرٹسٹ وہ بنتا تو معاشرے کے لیے کچھ ٹرینڈ سیٹ کر جاتا، کچھ پازیٹیوٹیز معاشرے کو دے جاتا، آپ نے اس کا نقصان کر دیا۔ ہوتا کہ ہم پہ دوسرے کے اوپینینز کی جو تہ چڑھ جاتی ہے، ہم دوسروں کی ایڈوائسز لے لے کے، ان کو ہی مان کے، فلاں نے کہا ایسا کر لو تو ویسا کر لیا، پاپا نے کہا بیٹا ایف ایس سی کر لو، میرا دل تھا کام کرنے کو، ہم نے ایف ایس سی کر لی، ماما نے بولا بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ، ڈاکٹر بن گئے۔ اب وہ ہوتا کہ ہم دوسروں کے اوپینینز لے لے کے، دوسروں کی رائے کے مطابق زندگی گزار کے ہمارے اوپر تہ چڑھ جاتی ہے۔ اور یہ تہ ایک اور بھی بڑا مزے کا کام کرتی ہے کہ اگر ہم نے یہ جاننا ہو کہ ہمارے اوپر وہ تہ چڑھی ہے کہ نہیں، تو کبھی تنہائی میں بیٹھ جائیں، کبھی اپنے ساتھ بات کریں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جیسے اپنا پھولو، کبھی اپنے اندر سے پوچھیں، کچھ اپنے اندر جو ایک چیزیں دب گئی ہیں نا، ان کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر تو آپ خوش ہیں تو پھر تو سر آپ کے اوپر وہ شاید اوپینینز کی طے نہ چڑھی ہو، شاید آپ ٹھیک زندگی میں جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اندر سے کہیں سیڈ ہیں، کہیں آپ بڑے رنجیدہ ہیں،
تو پھر میرے خیال سے آپ کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. دوسروں کے اوپینینز کی بجائے آپ کو اپنے اوپینینز، اپنی ایبیلیٹیز کو ڈسکور کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. زندگی میں ہمیشہ وہ انسان ترقی کرتا ہے جو فیصلہ کرنا جانتا ہے، جس میں ڈیسیژن پاور ہے، جس میں اتنی ایبیلٹی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے اور پھر اس فیصلے پہ کھڑا ہو سکتا ہے. فیصلہ کرنے سے زیادہ بھی جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس فیصلے کو، اس پہ کھڑا کتنا ہو رہے ہیں، اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں. تو اگر ایک انسان فیصلہ کر کے اس پر عمل کرنا جانتا ہے اور اتنی اس میں ڈیسیژن پاور ہے تو وہ دوسروں سے بنسبتاً زیادہ کامیاب ہوتا ہے. اب نیچرل ٹیلنٹ سے آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اگر مچھلی سے کہا جائے جی آپ درخت پہ چڑھیں تو وہ کبھی نہیں چڑھ سکتی، کیونکہ اس کا کام ہی پانی میں تیرنا ہے. اسی طرح سے کچھ انسانوں کو اللہ نے یعنی بائی برتھ ان کو ایسی کچھ یونیک کوالٹیز دی ہوتی ہیں جس میں اگر وہ کام کریں گے تو وہ زیادہ ایکسیل ہوں گے. ادروائز وہ مچھلی کو درخت پر چڑھانے والا کام ان سے ساری عمر لیا جائے گا، لیکن وہ اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں لا سکیں گے، اس میں خاطر خواہ کوئی اپنا کنٹریبیوشن نہیں کر سکیں گے. سو کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنا نیچرل ٹیلنٹ ڈسکور کریں. اب نیچرل ٹیلنٹ ڈسکور کرنے کی اگر بات کی جائے تو اگر آپ کی ایج 20s میں ہے تو 20s تک آپ پہ، اگر 25 پلس بھی چلے گئے، 30s میں آ گئے تو آپ پہ دوسروں کے اوپینینز کی طے چڑھ گئی. ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ویڈیو سن کے تو آپ کہیں جی اب میرا نیچرل ٹیلنٹ ڈسکور ہو گیا. یہ ایک بڑی مضحکہ خیز بات ہوگی، بڑی فنی ایک یہ نہیں جو ہے نا وہ ایک ڈسکشن ہوگی. یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، بٹ دا تھنگ از کہ آپ اس جرنی پہ چل پڑیں، آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے لیے چل پڑیں، اس پہ ہمت نہ ہاریں اور ایک سفر شروع کر دیں. جرنی آف تھاؤزنڈز مائل ایون اسٹارٹ ود اے سنگل اسٹیپ، کہ اگر ہزاروں میل کا بھی سفر ہے تو وہ ایک چھوٹے سے یعنی اسٹیپ سے شروع ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا ڈسکوری کا، یہ ڈسکور یور سیلف کا جو ایک پروسیس ہے یہ بڑا لانگ لاسٹنگ پروسیس ہے، یہ بڑا اور یہ بڑا پینفل بھی ہے. اس میں بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑی انسان کو جو ہے نا یعنی بڑی پریشانیاں آتی ہیں. ایون کہ بہت سے ایسے لوگ جو آپ کے بڑے یعنی بڑی رفاقت میں ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ آپ سے اس میں جو ہے نا وہ انائے ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے. تو سر اگر آپ کا مقصد بڑا ہے، اگر آپ کی منزل یعنی بہت بڑی ہے تو اس کی گلوری سر آپ کو ان سفروں میں، ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں، یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آپ کو اس سفر سے روک نہیں سکیں گی. سو میرا آج سے یعنی آج کا جو میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ اس جرنی کو سٹارٹ کر دیں. کبھی نہ کبھی وقت کے ساتھ ساتھ جب یعنی حالات میں، وقت میں آپ یعنی کچھ نئے لوگ ایسے اچھے مل جائیں گے جو آپ کو ڈسکوری کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. کچھ ایسی بکس آپ کے یعنی زندگی میں آ جائیں گی اور یہ کوئنسیڈنس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کی یعنی کچھ ایسی ہیلپ ہو جائے تاکہ یہ اپنے آپ کو ڈسکور کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو. تو یہ بڑا یعنی ایک جو ہے بڑا مزے کا ویسے سفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سفر میں اس کی تکلیفیں بھی بڑی مزے دار ہوتی ہیں. تو میری آج آپ کے ساتھ یہی درخواست ہے کہ پروفیشن کے لیے پہلے اپنا ایک نیچرل ٹیلنٹ ڈسکور کریں اور پھر اس کو اپنا پروفیشن بنائیں، تو آپ دوسرے ایوریج یعنی جو ہیومن بینگز ہیں ان کی نسبت بہت زیادہ ترقی کریں گے. وش یو آل ویری بیسٹ.